أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات مالک ارض و سما سورۃ دہر میں نظر کے سلسلے سے ارشاد فرما رہا ہے. صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے اور قرآن مجید میں بھی آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سن بھی چکے ہیں. بہتر یہ ہے کہ بغیر مجبوری کے فرش ازا کے ہم سامنے بیٹھیں. اگر مجبوری ہے تکلیف ہے تو وہ الگ بات ہے. اللهم صل على محمد. یعنی جو حضرات دیوار کا بھی ٹیکا لگا کے بیٹھتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر مجبوری نہیں ہے تو دیوار کو چھوڑ کے بیٹھیں. کیونکہ مجبوری میں مسجد میں کرسی ڈالی جاتی ہے ورنہ چاہے جتنا بڑا وہ مسجد میں کرسی ڈال کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اور یہ مجبوری کے لیے شریعت میں منع نہیں ہے. مثلا جو اٹھ نہیں سکتے ہیں یا جو زیادہ بزرگ ہیں تو ان کے لیے کرسیاں لگائی جاتی ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ثواب ہے. قرآن کی آیت آتی ہے آپ نے سنی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یعنی جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب رہتا ہوں. کون کہتا ہے؟ اللہ. جس طرح سے اللہ ہمارے قریب رہتا ہے اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام بھی ہمارے قریب رہتے ہیں. اسی طرح سے مولا حسین علیہ السلام بھی قریب رہتے ہیں. اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام بھی قریب رہتے ہیں. اسی طرح سے رحمت للعالمین
ہمارے قریب رہتے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ میں بیٹھتے ہیں، فرش ازا پہ بیٹھتے ہیں یا نہیں؟ بھائی جس طرح سے اللہ ہمارے قریب رہتا ہے اسی طرح سے محمد آل محمد ہمارے قریب رہتے ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ فرش ازا پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اب ہمارے بغل میں امام زمانہ علیہ السلام بیٹھے ہیں، یا ہمارے بغل میں رحمت للعالمین بیٹھے، یا ہمارے بغل میں امام حسن مجتبی بیٹھے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن بیٹھے ضرور ہے، یہ تو یقین ہے، ایمان ہے۔ لہٰذا اسی لیے بغیر مجبوری کے اور خاص کر جوانوں سے گزارش ہے کہ دیوار کا ٹیکا کبھی بھی لے کے نہیں بیٹھنا، سامنے فرش ازا پہ بیٹھیے تو وہ آپ کے لیے ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ یہ ہماری بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بتانا ضروری ہے۔ اگر ہم نہ بتائیں گے تو میدان محشر میں دامن ہمارا ہی پکڑا جائے گا۔ پہلے کہ آپ کو جب یہ چیز معلوم تھی آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کوئی برا مانے یا نہ مانے اس کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو نازل کیا ہے وہ بتاؤ، تمہیں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ تو بات واضح ہو گئی کہ 1,25,000 اللہ نے ان کو کیا کہا؟ لوگ کہا ہے، کیونکہ قرآن میں دو قسم کا اللہ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنو اور یا ایھا الناس، یعنی یا ایھا الذین آمنو میں مومن آ جاتے ہیں اور یا ایھا الناس میں سب آ جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں ناس میں سب آ جاتے ہیں۔ لہذا آج جو میرا بیان ہے وہ نظر کے سلسلے سے ہے، اور دنیا میں سب سے مہنگی اور سب سے قیمتی نظر کس کی ہے؟ میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے قیمتی نظر، ایسی نظر نہ کسی نے آج تک مانی ہے اور نہ قیامت تک ایسی نظر کوئی مان سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ نظر وہ لوگ دلاتے ہیں، نظر وہ لوگ مانتے ہیں، یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یعنی نظر وہ لوگ مانتے ہیں، نظر وہ لوگ دلاتے ہیں جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں قیامت کا خوف ہے، اور قیامت کا دن کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ قیامت کا دن کتنا زبردست دن ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے کو نہیں بھول سکتی ہے چاہے جتنی بڑی مصیبت آ جائے، اور وہ بھی دودھ پیتا بچہ۔ یعنی اللہ نے یہی مثال دی ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، یعنی اتنا خطرناک دن ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس دن سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو نظر دلاتے ہیں، نظر مانتے ہیں۔ یہ جو نظر نیاز ہے یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ بلکہ حکم پروردگار ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نظر منوائی ہے اور رکھوائی ہے، منت منوائی ہے، یہ سب اللہ نے انتظام کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مثالوں کے ذریعے
سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہے تاکہ تم سمجھو کہ محمد علیہ محمد کا مرتبہ کیا ہے اور ہماری طاقت کیا ہے۔ یعنی اللہ کا سورہ کہر میں فرمان ہے کہ نظر وہ لوگ مانتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے اس دن سے ڈرتے ہیں جس کو قیامت کہتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، یہاں مومن نہیں کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یہاں پہ سب سے اللہ نے کہا ہے، یہاں پہ لوگوں کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بار محمد والے سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، چاہے جتنا بڑا پیسے والا ہو، چاہے جتنا بڑا دولت مند ہو، لیکن نہ بیٹا باپ کی کوئی مدد کر پائے گا اور نہ باپ بیٹے کی مدد کر پائے گا۔ اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ نے فرمایا بے شک یہ میرا وعدہ سچا ہے، حق ہے، اس میں کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ ایک صلوات پڑھیے بار محمد وآل محمد۔ یعنی اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں تم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ، کہیں تم دین سے دور نہ ہو جاؤ، کہیں تم مجلس ماتم سے دور نہ ہو جاؤ۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور کہیں تمہیں شیطان جو ہے بہکا نہ دے۔ اللہ نے کتنا آگاہ کیا ہے، اگر پھر بھی بندے نہ سنبھلنے پھر اور اللہ کیا انتظام کرے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یہ قیامت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے۔ ابھی 2012 سے پہلے آپ نے سنا ہوگا یہاں 12 میں قیامت آنے والی ہے، شاید اس مجمع میں کسی نے نیوز کے اوپر سنا ہوگا۔ میں تو اس وقت کرناٹکا میں تھا، لہذا ٹی وی کے اوپر دکھایا جاتا تھا کہ یہاں 2012 میں قیامت آ جائے گی۔ کسی نے سنا یا نہیں سنا؟ سنا تھا۔ اگر اس پہ کوئی یقین کر لے، چاہے جتنا بڑا عالم ہو، مجتہد ہو، مولوی ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور اگر اس بات پہ یقین کر لے کہ 2012 تو نکل گیا، جب 2025 میں قیامت آ جائے گی، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے اور محمد وآل محمد۔ یعنی وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ کام اللہ کا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ قیامت کے آنے کا علم کس کے پاس ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الساعة، قیامت کے آنے کا علم سوائے اللہ کے یا اللہ کے نمائندوں کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نمائندے کون ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ خالی مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کو نہیں خریدا ہے، اپنے نفس کو خالی مولا نے نہیں بیچا ہے، بلکہ یہاں اور ایک مرضی اللہ کی نہیں خریدی، مرضات اللہ، اللہ کی تمام مرضیوں کو خرید لیا ہے۔
واللہ رؤوف بالعباد ہے۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے بہتر جانتے ہیں عبد کے معنی بندہ ہوتا ہے۔ عبد معنی ایک بندہ، اور عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد ہے۔ یعنی ایک بندے نے نہیں بلکہ کئی بندوں نے ایک مرضی کو نہیں بلکہ مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کو خریدا ہے، اپنے نفس کو بیچا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ومن عنده علم الساعۃ، قیامت کا علم سوائے اللہ کے، یا اللہ کی جو مرضیاں خرید چکا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی بات پہ ہم یقین کر لیں تو نمازی تو دور کی بات ہے، ہم سے برا اللہ کی نظروں میں کوئی بندہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر ایماندار کہلانے کے لائق نہیں بچے گا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، پانی کا برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ کیا دنیا کی حکومتیں مل کے بارش کروا سکتی ہیں؟ ہے دنیا میں جس کو دنیا والے سپر پاور مانتے ہیں، دنیا والے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ دنیا والے کسے مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم سپر یا تو خدا کو مانتے ہیں اور یا خدا کے نمائندوں کو مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ ہم نجاست کو سپر نہیں مان سکتے ہیں، ہم نجاست کو سپر نہیں مان سکتے ہیں۔ اگر نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، حقیقت میں حاجی ہوگا، تو وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے نمائندوں کے علاوہ کسی کو سپر نہیں مان سکتا، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی حکومت ہر چیز پر ہے، تو اس کے آگے کس کا سپر اور ڈپر چلنے والا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، پوری دنیا کی حکومتیں اگر مل کے چاہیں تو بارش نہیں کروا سکتی ہیں، پوری دنیا کی طاقتیں لگا دی جائیں، دولتیں ختم کر دی جائیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یعنی ماؤں کے رحموں میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے تھوڑی سی چھوٹ دے دی، کیا کہ سائنس کے حساب سے یہ بھی چھوٹ اس لیے دی ہے تاکہ اس کے ذریعے انسان کو آزمائے۔ سائنس کے ذریعے انسان آج یہ اتنا پتہ لگا لے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اب اس کا امتحان ہوگا کہ بیٹا ہوگا چھوڑ دے گا اور بیٹی ہوگی، بھائی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بیٹی ہے تو چلو ہاں اس کا خاتمہ کروا دیا جائے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا قہر الہی کو دعوت دینے کا کام ہے۔ یہاں پہ اللہ نے تھوڑی سی چھوٹ دے دی بطور امتحان کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، دیکھے تم کہاں تک اڑو گے، کیونکہ اللہ کی نعمت اور رحمت ہے، اسے بندوں کو اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اس میں کسی بھی عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہت سے لوگ عورتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، یہ کسی عورت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے دیتا ہے، چاہے بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے یا دونوں دے دے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ابھی بیٹی کا لوگ مرتبہ ہی نہیں سمجھے ہیں، یعنی مظلوم کربلا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو میرے دل کا سکون بنے۔ یعنی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے
مظلوم کربلا نے دعا مانگی ہے. بیٹی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے رحمت للعالمین تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم کے لیے رحمت للعالمین جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. اور بلکہ یوں کہا جائے کہ رسول اللہ کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو خلق کیا ہے. اگر رسول اللہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو اللہ اس دنیا کو ہی نہیں پیدا کرتا. یہ تو پنجتن پاک کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا ہے. اور انہی پنجتن پاک میں ایک بیٹی بھی ہے. تو بیٹی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. لہذا اللہ نے تھوڑی سی یہاں چھوڑ دے دی. کیا پتہ لگا؟ وما تدری نفس وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کل کیا ہونے والا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کل ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے؟ دنیا کا کوئی سائنس نے اتنی ترقی کر لی، چلو مانتا ہوں. دنیا کے تمام سائنسدان مل کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ نہیں بتا سکتے ہیں. اس کا علم صرف اللہ کو ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کس زمین پہ مجھے موت آئے گی کوئی بتا سکتا ہے؟ کس دن موت آئے گی؟ کس مہینے میں موت آئے گی؟ کس سال میں موت آئے گی؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بتا سکتا. ان اللہ علیم الخبیر. ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، باقی کوئی نہیں بتا سکتا. ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. تو یہ ہے قیامت کا دن جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ نظر وہ لوگ مانتے ہیں کہ جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. یہ نظر نیاز کوئی رسم و رواج نہیں ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. یعنی یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو اللہ کی محبت میں جو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. نظر کے سلسلے سے قرآن سے انشاءاللہ ثابت کریں گے، لیکن اس مجلس میں اتنا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. سب سے پہلی نظر جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو اللہ نے حکم دیے، بس اتنا بتا دوں. اس کے بعد جناب حنا نے نظر مانی ہے قرآن کے اعتبار سے. اس کے بعد اللہ نے جناب مریم سے کہا کہ تم نظر مان لو قرآن کے اعتبار سے. اور جناب مریم نے نظر مانی تھی کسی مٹھائی پر نہیں، کسی کھانے پہ نہیں، لیکن نظر کے معنی یہ ہے کہ آپ سے جتنا بھی ہو سکے، چاہے آپ 10 روپے کی چیز لا کے اس پہ نظر دلا دیجئے، یا آپ کوئی نظر مان لیجئے ہمارا فلاں کام ہو جائے گا، ہم یہ نیاز دلائیں گے یا یہ نظر جو ہے پیش کریں گے، چاہے اللہ کی خدمت میں، چاہے محمد علیہ محمد کی خدمت میں. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ نہیں نظر قیمتی ہونا چاہیے. اللہ کیا قیمت کی کوئی قدر نہیں ہے، اللہ کیا نیت کی قدر ہے. ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. یعنی جناب مریم سے اللہ نے کہا فقولی انی نذرت للرحمن صوما. اے مریم تم گھبراتی کیوں ہو؟ بس خالی میں اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل سے کل کی مجلس میں بتائیں گے. اے مریم تم ڈر کیوں رہی ہو، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ جاؤ لوگوں کے درمیان میں اس چھوٹے سے بچے کو لے کے، اور جب لوگ پوچھے کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ بغیر شوہر کے بچہ آیا، تو تم اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے نظر مانی ہے خاموشی کا
روزہ رکھنے کی نظر کس نے منوائی؟ اللہ نے منوائی ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. لہذا اس کے بعد جناب عبد المطلب نے بھی نظر مانی ہے. شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی. ایک صلوات پڑھیے بر نظر مانی ہے. جب ان کے بچے جو ہے جن کی طبیعتیں ناساز ہوئی تھی آپ حضرات سنتے رہتے ہیں, لیکن جناب آدم علیہ السلام اور جناب عمران کی بیوی یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے نظر مانی تھی, اور جناب مریم کی نظر میں بتا چکا ہوں. لہذا جناب عبد المطلب کی نظر کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں, لیکن جناب عبد المطلب کی نظر ایسی ہے جو آج تک نہ کسی نے مانی ہے اور نہ قیامت تک ایسی کوئی مان سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اور اگر نظر کو سمجھنا ہے تو پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کو سمجھنا پڑے گا, تب جناب عبد المطلب کی نظر سمجھ میں آئے گی. سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا ہے انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے جناب اسماعیل علیہ السلام اور بیوی جناب ہاجرہ کو براق پہ بٹھایا. براق پہ بٹھانے کے بعد مکے کے اسی جنگل میں پہنچے جہاں پہ آج کعبہ ہے. یہاں پہ جنگل تھا, بنجر زمین تھی. جنگل بھی کہنا جو ہے مناسب نہیں ہے, میری بھی زبان لغلط کر گئی یا غلطی ہو گئی, کیونکہ جنگل میں تو پیڑ بھی ہوتے ہیں. وہاں بنجر زمین تھی کیونکہ اللہ نے فرمایا بواد غیر ذی زرع, وہاں بنجر زمین تھی. اور اس جگہ پہ جب پہنچے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کے قریب عند بیتک المحرم یعنی اللہ کا گھر جس کو اللہ نے محرم کہا ہے, یعنی محرم بہت ہی تعظیم کا مہینہ ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محرم کتنا عظمتوں والا مہینہ ہے, کتنا تعظیمی مہینہ ہے, یہ تو قرآن سے آپ معلوم کر لیجئے. عند بیتک المحرم, بیت مانے گھر, عند مانے پاس, محرم مانے پاک و پاکیزہ, بہت ہی عزت والا گھر. اس گھر کے پاس جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑا, اور کس دل سے چھوڑا وہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں. آج یہ مکہ آباد ہے, یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے. اس زمانے میں یہاں کچھ نہیں تھا, سناٹا تھا, بنجر زمین تھی, نہ پانی کا انتظام, نہ کنویں کا انتظام, کسی کا انتظام نہیں ہے. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا تھا. شام سے لا کے یہاں چھوڑ دیا, کیونکہ جناب سارا نے کہا تھا, جو پہلی بیوی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ براق سے نیچے نہیں اترنا, براق میں بیٹھے رہنا, اور بیٹھے بیٹھے جناب بی بی ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو وہاں اتار کے واپس آ جانا, رکنا نہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کیسا کیسا امتحان دیا ہے. اتار دیا, چاروں طرف سناٹا ہے, چاروں طرف حقہ عالم ہے, چلے آئے. بہرحال اس کے بعد جو ہوا وہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں. جناب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی, ماں جو ہے پانی کے لیے اس پہاڑی سے اس پہاڑی, اس پہاڑی سے اس پہاڑی یعنی سعی کی ہے, کوشش کی ہے, دوڑی ہے. اور یہ ایسا عمل اللہ کو پسند آیا کہ دنیا کے کسی بھی حاجی میں یہ مجال نہیں ہے کہ اگر اس عمل کو نہ کرے تو اس کا حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ پہاڑ ہے, یہ پتھر ہے, جن پہاڑوں کے اوپر اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ گئی ہے, پانی
کرتے ہیں. یہ تعزیے بھی شاعر اللہ ہے, یہ زری بھی شاعر اللہ ہے. جب پتھر شاعر اللہ ہو سکتا ہے تو لکڑی بھی شاعر اللہ ہو سکتی ہے. ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. یعنی وہ پتھر جن پہ جناب ہاجرہ گئی ہیں, صفا اور مروہ, یعنی آپ جانتے ہیں ان کے نام ہیں. بچوں کو بتا دوں وہ پتھر اللہ کی نظروں میں شاعر اللہ ہے. حج نہیں مکمل ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ صحیح نہ کرے, اور اگر کسی حاجی میں ہمت ہو تو وہاں صحیح کیے بغیر چلائے. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ اس کے بعد بہرحال پانی کا چشمہ جاری ہوا. پانی کا چشمہ جاری ہوا. جب پانی کا چشمہ جاری ہوا جناب اسماعیل علیہ السلام نے پیا, تو تفصیل میں نہیں جانا ہے, بس خالی جو ہے اشارہ کرنا ہے. یہ ماں بیٹے دو ہیں بس, باقی وہاں کچھ نہیں ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے. جناب عبد المطلب کی قربانی نظر سمجھیے کتنی قیمتی نظر ہے. ادھر سے تاجروں کا قافلہ آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ آپ پرندے اتر رہے ہیں. جب پرندے اترتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پانی کا انتظام ہے, تبھی پرندے زمین پر آ رہے ہیں. جب وہ قریب آئے, آنے کے بعد دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ ہے, ایک عورت ہے. پانی کا چشمہ جاری ہے, کہا اجازت مانگی, کہا پانی پی لوں, کہا پانی پی لیجئے. بی بی جناب ہاجرہ سے ان تاجروں نے کہا کیا میں یہاں رک سکتا ہوں؟ کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں تب اجازت دوں. کہا جب میرے شوہر آئیں گے شام سے, تیسرے دن چوتھے دن جاتے رہتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ کے چلے آئے اب خبر ہی نہیں لینا, ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے دوست ہیں, لہذا 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد خبر لینے کے لیے جاتے تھے. کہا میرا بچہ, میری بیوی کیسی ہے؟ لہذا جناب ہاجرہ نے کہا کہ میرے شوہر جب آ جائیں گے تو میں ان سے اجازت لے لوں گی, تب آپ یہاں رک سکتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام گئے. جانے کے بعد جناب ہاجرہ نے پوچھا کہ یہ تاجر یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ یہاں رکنا چاہتے ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام جب بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے شام پہلی مرتبہ, تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم تشکرون. اے میرے پروردگار, اے میرے اللہ, اس جگہ کو نمازیوں کی جگہ بنا دے اور لوگوں کے دلوں کو موڑ دے تاکہ زیادہ سے زیادہ ادھر آ جائے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ان کے لیے روزی کا انتظام کر, پھلوں کا انتظام کر تاکہ تیرا شکر ادا کر سکے. آج جو عجبہ کھجور کھائے جا رہے ہیں یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے, ورنہ عجبہ کیا کوئی کھجور وہاں نہیں ملتا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ ابراہیم میں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے میرے پروردگار اس جگہ کو نمازیوں کے لیے, نمازیوں کی جگہ بنا دے. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, لوگوں کے دلوں کو موڑ دے تاکہ ادھر آ کے آباد ہو جائیں. وارزقهم من الثمرات, ان کے لیے پھلوں کا انتظام کر دے تاکہ وہ شکر ادا کرے. یعنی اس دعا کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ نہیں تھا,
जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद सब कुछ हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए कि हुसैन का मर्तबा क्या है और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, परवरदिगार लोगों के दिलों को मोड़ दे ताकि ये नमाजियों की जगह हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए। जनाब इब्राहिम ने दुआ की तो 20 लाख हाजी जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने दुआ नहीं की थी, बस ये कहा था कि मेरे ज़ाहिर आए में मेहमान रखना, आज 4 करोड़ जा रहे हैं। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद यानी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो 20 या 30 लाख हाजी, 20 लाख या 40 लाख हाजी जाते हैं हर साल। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बनी असद को जमीन वापस करने के बाद, खरीदने के बाद जब वापस की है तो ये कहा था कि मेरे ज़ायरों को मेहमान बनाना, इस जमीन पे खेती ना करना, यानी वसीयत की थी, दुआ नहीं की थी। दुआ में और वसीयत में बहुत बड़ा फर्क है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद लिहाजा वक्त गुजरता गया और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी जो है इसी कबीले में हो गई, जिस कबीले के लोग आके रुके थे, कबीले जरहम। ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि कबीला था कबीले खज़ाआ, वो इस पे जो है इस कबीले के ऊपर हावी होने लगा। लिहाजा कबीले जरहम ने सोचा कि अब हम इनसे कामयाब नहीं होंगे और ये काबे में जो तबर्रुकात है, बड़े बड़े कीमती तबर्रुकात थे, इन तबर्रुकात को कबीले जरहम ने, जिस कबीले में जनाब इस्माइल की शादी हुई थी, इन कबीले वालों ने तमाम काबे के तबर्रुकात इसी आबे ज़मज़म के कुएं में डाल के और उस कुएं को पत्थरों से पाट दिया था। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद पत्थरों से पाट दिया। जब ये कबीला खज़ा आया, इसकी हुकूमत हो गई। बहरहाल ये सिलसिला भी चलता रहा और चलने के बाद बातिल ज्यादा दिन चलता ही नहीं है, यहाँ तक के मक्के की रियासत जनाब अब्दुल मुत्तलिब के अख्तियार में आई। एक सलावत पढ़िए बर मोहम्मद जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में जब मक्के की बात डोर आई है और काबे के सामने आज तक और कयामत तक या तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिए मसनद बिछी है और या तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते के लिए बिछ सकती है। इस सलावत पढ़िए बर मोहम्मद जनाब अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछी है, मसनद पे आराम फरमा रहे हैं। रात का सन्नाटा है। आलम ख्वाब में कोई आया, आने के बाद कहा कि बर्रा को खोदो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब बेदार हुए, नहीं समझ सके क्या खोदना है। दूसरी रात आई, कहा खज़ा को खोदो, फिर नहीं समझ पाए। तीसरी रात आई, कहा तैबा को खोदो, फिर नहीं समझे। चौथी रात आई, कहा कि आबे ज़मज़म यानी चाहे ज़मज़म को खोदो।
جس کا پانی پینے میں حاجیوں کے کام آئے گا. حاجی پیاس سے تڑپ جاتے تھے. یہ خدا کا شکر ادا کرے کہ جناب عبد المطلب کی وجہ سے آج پانی مل رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. جب چوتھی رات کو نشاندہی کی گئی کہ چاہے زمزم کو کھودو، اس جگہ پہ کھودو جہاں پہ سفید کوا بیٹھا ہوا ہے اور وہ چونٹیوں کو چن رہا ہے. جب صبح ہوئی جناب عبد المطلب نے دیکھا، نگاہ اٹھا کے تو دیکھا سفید کوا بیٹھا ہے اور چونٹیوں کو چن رہا ہے. جناب عبد المطلب نے تمام اپنے چاہنے والوں کو بھی خواب بتایا، لیکن مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. کہا کنواں کھودنا ہے، اور وہ بھی کنواں جس میں پتھر بھرے ہوئے ہیں. آج کا زمانہ تو تھا نہیں جیسے بھی لے جا کے جو ہے کھدوا دے گھنٹوں میں. اس زمانے میں وہ پتھر سے پٹا ہوا کنواں کھودنا جناب عبد المطلب کے لیے کتنا مشکل کام تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جناب عبد المطلب کا ساتھ جب نہیں دیا گیا تو جناب عبد المطلب نے کہا میں اکیلے کھودنے کے لیے تیار ہوں. جناب عبد المطلب اس کنویں کے قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد جناب عبد المطلب کھودنے لگے. وہ پتھروں سے پٹا ہوا کنواں تھا. اور کس نے کاٹا وہ تو میں بتا چکا ہوں کیوں کاٹا. بڑے بڑے قیمتی اس میں تبرکات تھے کعبے کے، اس لیے کاٹا گیا تاکہ یہ تبرکات کسی ظالم کو نہ مل پائے. لہذا اسی لیے ان تبرکات کو ڈال کے کنویں میں، یعنی جو چاہے زمزم ہے، یہاں پہ زمزم کا جو کنواں تھا یہ آج جو ہے اس کو پاک دیا گیا تھا. جناب عبد المطلب نے کھودنا شروع کیا. بڑی مشکل آئی. کعبے کے قریب گئے، دیوار پہ ہاتھ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار کنواں کھودنا بڑا مشکل کام ہے. پروردگار میں نظر مانگتا ہوں اگر مجھے 10 بیٹے تو دے گا تو میں ایک بیٹا تیرے نام سے قربان کر دوں گا. ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. ایک بیٹا تھا اس میں جناب عبد المطلب کا جناب حارث. لہذا یہ چھوٹے تھے، کتنا ساتھ دیتے. پتھر بھرے ہوئے ہیں، مٹی ہوتی اور بات ہے. پتھروں سے کنواں کاٹا گیا. جناب عبد المطلب کا ساتھ ایک بیٹا دینے والا ہے. لہذا جب تھک گئے تو جا کے کعبے کے پاس نظر مانی، اے میرے اللہ مجھے 10 بیٹے اگر تو دے گا تو میں ایک بیٹا تیری بارگاہ میں یہ نظر مانتا ہوں قربان کر دوں گا. یہ جناب عبد المطلب کی نظر ہے بیٹے کو قربانی دینے. ایسی نظر کسی نے مانی ہے آج تک؟ اور نہ قیامت تک کتنا بڑا کلیجے والا کوئی پیدا ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. بہرحال جناب عبد المطلب دھیرے دھیرے کنواں کھودتے رہے. کنواں کھود گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور اللہ نے 10 بیٹے بھی دیے. جب بیٹے بڑے ہو گئے یہ بھی کہا تھا کہ پروردگار جو سب سے پیارا بیٹا ہوگا، جو سب سے اچھا بیٹا ہوگا، جو سب سے خوبصورت بیٹا ہوگا، جو سب سے نیک بیٹا ہوگا، جو سب سے متقی پرہیزگار بیٹا ہوگا اس کو قربان کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ جو سب سے خراب ہو. ایک صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. ایسا اگر کرنا ہوتا تو ابو لہب کی قربانی دے دیتے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. لیکن جناب عبد المطلب نے کہا جو سب سے اچھا بیٹا ہوگا اس کو تیری بارگاہ میں قربان کروں گا. یہ میری نظر ہے، یہ میری منت ہے.
جب بڑے ہو گئے بچے تو سب بچوں کو بلایا، سب سے خوبصورت بیٹا کون تھا؟ بھائی اس سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے کہ جس کی پیشانی میں رحمت للعالمین کا نور ہو؟ یہ صلوات پڑھیے اور محمد وعلى محمد۔ یعنی رسول اللہ کے باپ جناب عبداللہ سب سے خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ مرتبے والے تھے، لہذا جناب عبد المطلب نے کہا کہ جناب عبداللہ کو ہم قربانی میں پیش کریں گے۔ پورا گھر پریشان، تمام بھائی پریشان، کسی کو قربان کر دو لیکن جناب عبداللہ کو چھوڑ دو۔ جناب عبد المطلب نے کہا ایسا نہیں ہے، میں نے جو نظر مانی ہے میں اپنی نظر پہ قائم رہوں گا۔ کہا اور طریقہ نکال لیجئے لیکن بیٹے کو نہ قربان کیجئے، اگر قربانی ہی کرنا ہے اور کسی بیٹے کو قربان کر دو۔ جناب ابو طالب علیہ السلام بھی آگے بڑھے، بابا مجھے قتل کر دو۔ مولا علی علیہ السلام کے باپ نے کہا بابا مجھے جو ہے میری قربانی پیش کر دو، لیکن جناب عبد المطلب نے کہا نہیں، مجھے جناب عبداللہ کو ہی قربان کرنا ہے۔ جب تمام لوگوں نے مشورہ دیا کہ اور راستہ نکال لیا جائے، کون سا راستہ؟ کہا کہ قرآن دازی کر لی جائے، ایک طرف اونٹ رکھیے ایک طرف بیٹا رکھیے، اگر اونٹ آ جائے تو بیٹے کے بجائے اونٹوں کی قربانی دے دیجیے۔ یعنی 10 اونٹوں سے جناب عبد المطلب نے شریعت کے اعتبار سے قرآن دازی شریعت میں ہے، ووٹنگ شریعت میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے اور محمد وعلى محمد۔ اور معاف کیجیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا آج کے زمانے میں بہت سی جگہوں پہ کمیٹیاں بنتی ہیں، ووٹنگ کے ذریعے بنتی ہیں۔ جناب یونس پیغمبر کی سنت بھول گئے اور ان کے دشمنوں کی سنتوں کو اپنا لیا۔ اسلام میں ووٹنگ نہیں ہے، اسلام میں قرآن دازی ہے۔ جناب عبد المطلب نے قرآن دازی کی ہے تو جناب عبد المطلب کے کارنامے کو اپنائیے یا ان کے دشمنوں کو۔ ایسا بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، انجمنیں بنتی ہیں تو ووٹنگ ہوتا ہے کون صدر بنے گا اور کون سیکریٹری بنے گا۔ خدا کی قسم یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن دازی اسلام میں ہے، ووٹنگ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد وعلى محمد۔ لہذا جناب عبد المطلب نے 10 اونٹوں سے شروع کیا۔ 10 اونٹ، اس زمانے کے 10 اونٹ، آج کے زمانے کے نہیں۔ آج کے زمانے کے بہت سے کروڑ پتی ارب پتی دکھائی دیتے ہیں، اس زمانے کا کوئی کروڑ پتی دکھائی دے؟ اس زمانے کا کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی سوائے جناب عبد المطلب کے پورے عرب میں کوئی نہیں تھا۔ یہ صلوات پڑھیے بر محمد وعلى محمد۔ حاجیوں کو کھانا کھلانے والے، حاجیوں کو بستر دینے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، حاجیوں کو سہارا دینے والے صرف اور صرف جناب عبد المطلب تھے۔ یعنی جو کاروبار کرتے تھے اونٹوں کے ذریعے، سال بھر جو کماتے تھے وہ حاجیوں کے اوپر خرچ کر دیتے۔ اتنا سخی نہ کوئی آج تک پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد وعلى محمد۔ 10 اونٹوں سے شروع کیا اور 100 اونٹ تک لے گئے، یعنی ایک طرف جناب عبداللہ اور ایک طرف 100 اونٹ۔ 3 مرتبہ بیٹے کے لیے قرآن دازی کی تھی، 3 مرتبہ بیٹے کا نام آیا جناب عبداللہ کا، یعنی بیٹوں میں جب قرآن دازی کی گئی تو 3 مرتبہ جناب عبداللہ کا ہی نام آیا۔ لہذا جب اونٹوں کے درمیان میں قرآن دازی کی اور جب ایک مرتبہ 10 اونٹوں کے ذریعے قرآن دازی کی جناب عبداللہ اونٹوں کے ذریعے، اور جب قرآن دازی اونٹوں کے نام پہ آ گئی پورے قبیلے والے خوش ہو گئے۔ چلو اونٹوں کا نام آ گیا، عبداللہ بچ گئے، اونٹ قربان کر دیجئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا بھی خوش نہ ہو،
क्योंकि जब मैंने बेटों के दरमियान में 3 मरतबा कुरान नाज़िल की है तो ये भी 3 मरतबा कुरान नाज़िल होगी। अगर तीसरी मरतबा ऊँट आए तो फिर ऊँट कुर्बान होंगे, वरना बेटा ही कुर्बान किया जाएगा। ये सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले लिहाजा तीसरी मरतबा जब कुरान नाज़िल की है तो 100 ऊँट के नाम पे आ गया। क्या 100 ऊँट अल्लाह की बारगाह में पेश कर दीजिए और बेटा आपका बच जाएगा। ये शरीयत के एतबार से कुरान नाज़िल है। जनाब यूनुस पैगंबर के ज़माने में कुरान नाज़िल हुई है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कुरान नाज़िल की है, और जनाब मरियम की मां ने जनाब मरियम के लिए कुरान नाज़िल हुई है बैतुल मुक़द्दस में। ऐसे पाको पाकीज़ा मकामात पर कुरान नाज़िल हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक सलावत पढ़िए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। तो ये नजर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की थी। आप अंदाजा लगाइए कि ये जिगर सिर्फ जनाब अब्दुल मुत्तलिब या औलादे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास इतनी हिम्मत है, इतना जज्बा है, जो दीन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश कर सके। ना और कोई ऐसा घराना अभी तक नजर आया है और ना कयामत तक नजर आ सकता है। अज़ादारों, इसी घराने के छोटे छोटे बच्चे भी अल्लाह के दीन पे कुर्बान होने के लिए शौक से कुर्बानी पेश कर रहे हैं। बच्चों से जब पूछा जा रहा है तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, तो कहते हैं मौत शहद से भी ज्यादा शीरी है। अज़ादारों, आप अंदाजा लगाइए कि इस घराने के बच्चों के ऊपर कितने जुल्म ढाए गए। अरे जिस बच्ची के जरिए रहमतुल लिल आलमीन के नवासे को सुकून मिलता था, जिस बच्ची को अपने सीने पे सुलाते थे मजलूम करबला, अरे हुसैन की शहादत के बाद इस बच्ची ने कितने मसाइब उठाए। अरे रुखसारों पे तमाचे मारे गए, अज़ादारों कानों से बालियां छीनी गई, अज़ादारों बाप के ऊपर रोने से मना किया गया। अगर बच्ची रोती थी, अरे जालिम ताज़ियाने लगाते थे, सकीना कहती थी बाबा अरे मुझे रोने भी नहीं दिया जा रहा है। ए बाबा, आपके पास मेरे ऊपर कितने मसाइब ढाए जा रहे हैं। ए बाबा, मेरा जीना दुश्वार है। अल्लाह अकबर। खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मज़लूम करबला के। अज़ादारों, यहाँ तक के सकीना मुसीबतों पे मुसीबतें बर्दाश्त करती हुई अरे शाम के कैद खाने में पहुंची। ऐसा कैद खाना अरे जिसमें दिन में भी अंधेरा रहता था, उस अंधेरे कैद खाने में जब सकीना आसमान की तरफ देखती और परिंदे गुजरते देखती, ज़ैनब से पूछती पुपी अब्बा अरे ये परिंदे कहाँ जा रहे। ज़ैनब कहती थी अपने अपने आशियानों में। अरे हुसैन की बच्ची कहती ए पुपी अम्मा, अरे मुझे घर जाना तब नसीब होगा। सकीना की तमन्ना पूरी न हो सकी। एक दिन ऐसा आया, अज़ादारों, आज ही की शब, क़यामत की शब थी। सकीना ने ख्वाब में देखा, अरे मेरा बाबा आया है। सकीना फरियाद कर रही है, ए बाबा, अरे मैंने
اللہ حافظ اللہ اللہ معلوم ہے